حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران میں نئی لیڈرشپ لانے کے بیان پر ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے شدید لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی پر کسی قسم کا حملہ یا اسٹرائک ہوتی ہے تو ایران اسے سیدھا آل آؤٹ وار سمجھے گا، کیونکہ ان کے مطابق یہ صرف ایک شخص پر نہیں بلکہ پوری ایرانین قوم پر حملہ ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایران پر لگائی گئی سینکشنز اور دباؤ نے حالات کو مزید سنگین بنا دیا ہے اور ایران کے بگڑتے ہوئے حالات کا ذمہ دار انہوں نے امریکہ اور اس کے الائز کو قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو غزہ کے لیے بنائے گئے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے، جس کا مقصد جنگ کے بعد غزہ میں امن قائم کرنا، نظام کو بہتر بنانا اور ریکنسٹرکشن کے کاموں پر نظر رکھنا بتایا گیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے خط میں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کیا جائے۔ اس پلان کے مرکز میں بورڈ آف پیس ہے، جو اب تک کا سب سے شاندار اور اہم بورڈ ہوگا اور اسے ایک نئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور ٹرانزیشنل گورننگ ایڈمنسٹریشن کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ پاکستان کے منسٹری آف فارن افیئرز کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے بنائے گئے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ پاکستان نے بتایا کہ وہ غزہ میں امن اور اسٹیبلٹی کے لیے انٹرنیشنل کوششوں میں حصہ لینا چاہتا ہے اور فلسطین مسئلے کا بھی UN ریزولوشنز کے مطابق حل چاہتا ہے۔ اسپینش اتھارٹیز نے بتایا کہ ایڈمز علاقے میں 2 ہائی سپیڈ ٹرینز کے ٹکرانے سے بہت شدید حادثہ پیش آیا، جس میں 30 سے زیادہ لوگوں کی موت اور کئی مسافر زخمی ہوئے۔ ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ لوگ کھڑکیوں سے نکل کر اپنی جان بچاتے نظر آئے، جبکہ ریسکیو ٹیمز نے فوراً ریلیف کام شروع کر دیا ہے۔ ریل ٹریفک کو اس روٹ پر فی الحال بند کر دیا گیا ہے اور حادثے کی وجہ جانچنے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ CDC ہیلتھ اتھارٹیز نے وارننگ دی ہے کہ فلو وائرس کا ایک نیا ویریئنٹ امریکہ اور کینیڈا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے فلو کے کیسز میں قریب روزانہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ ویریئنٹ زیادہ انفیکشیس ہے اور خاص طور پر بچوں اور بزرگ افراد کو زیادہ متاثر کر رہا ہے، جہاں کئی لوگوں کو تیز بخار اور سانس کی پریشانی کے بعد اسپتال ایڈمٹ کرنا پڑا۔ ایکسپرٹس نے لوگوں کو صلاح دی ہے کہ فلو ویکسینیشن کروائے اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرے تاکہ بیماری کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ فارمر چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ نے فارمر اسٹوڈنٹ عمر خالد کیس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی مقدمے کا ٹرائل بر وقت مکمل نہ ہو تو بیل ہی قانونی رول ہونا چاہیے، کیونکہ کسی شخص کو سالوں تک بنا سزا کے جیل میں رکھنا انصاف کے خلاف ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بیل صرف اس صورت میں روکی جانی چاہیے جب ملزم کے بھاگنے، دوبارہ جرم کرنے یا ثبوت بگاڑنے کا خطرہ ہو۔ چندرچوڑ نے یہ بھی کہا کہ کورٹس کو نیشنل سیکیورٹی کے دعووں کو سختی سے پرکھنا چاہیے تاکہ بے قصور لوگ غیر ضروری قید کا شکار نہ ہوں۔ تلنگانہ کیبنٹ نے 116 میونسپلٹیز اور 7 میونسپل کارپوریشنز میں جلد سے جلد میونسپل الیکشنز کرانے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ CM ریونت ریڈی کی میدارم میں ہوئی کیبنٹ میٹنگ میں لیا گیا۔ الیکشن 2996 وارڈز اور ڈویژنز کے لیے ہوں گے اور ان کے لیے پہلے سے ہی ریزرویشن کیٹیگریز فائنل ہو چکی ہیں۔ منسٹرز نے کہا کہ یہ قدم عام جنتا کو شامل کرتے ہوئے سیوک باڈی پولز کو تیزی سے کنڈکٹ کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ الیکشنز کی تاریخ کچھ ہی دنوں میں اناؤنس کی جا سکتی ہے۔ تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے BJP پر الزام لگایا کہ وہ SIR کے ذریعے غریب لوگوں کے ووٹ رائٹس چھین رہے ہیں اور ان کو ریشن کارڈ اور سرکاری اسکیمز کے فائدے سے محروم کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے جمہوریت اور سنویدھان کو سیدھا خطرہ ہے اور دیش کی سیاست پر پرماننٹ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ریونت ریڈی نے سب سیاسی طاقتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک جٹ ہو کر ڈیموکریسی کو بچانے کی لڑائی لڑے۔ انہوں نے کہا کہ BJP کا یہ قدم عام لوگوں کے حق کے لیے خطرہ ہے اور اس پر سب کو غور اور دھیان دینا چاہیے۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد میٹرو ریل کے ایکسپینشن کو تیز کرنے کا قدم اٹھاتے ہوئے
میٹرو فیز 2 کے لیے زمین حاصل کرنے کے واسطے قریب 2787 کروڑ فنڈز کو گرین سگنل دے دیا ہے، جس سے میٹرو نیٹ ورک کو شہر کے مزید حصوں تک پھیلانے کا راستہ صاف ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سرکاری حلقوں کے مطابق اس فیصلے سے نئے کوریڈورز اور ایکسٹینشنز پر کام تیزی سے شروع ہو سکے گا اور ٹریفک اور سفر کے مسائل میں بھی کمی آئے گی۔ حیدرآباد کے اولڈ سٹی ایریا چھتری ناکہ پی ایس لمٹس میں کل رات وائن شاپ کے قریب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے معمولی بحث اور جھگڑے کے چلتے 30 سالہ ستیش نامی شخص پر چاقو سے وار کرتے ہوئے اسے شدید زخمی کر دیا، جسے اسپتال لے جانے پر مردہ قرار دیا گیا۔ حملے کے بعد حملہ آور نے موقع واردات سے فراری اختیار کر لی۔ اس خوفناک واقعے سے ایریا میں ڈر اور بے چینی کا ماحول دیکھا گیا۔ چھتری ناکہ پولیس نے مرڈر کا کیس درج کرتے ہوئے سسپیکٹس کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی۔ حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، انلمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس انسائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔